بغداد کے قدیم محلے میں تنگ اور خاموش گلیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں سلیم اپنی بیوی اور 2 ننھے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ گھر برسوں کی محنت، تنگ دستی اور صبر کی گواہی دیتا تھا۔ دیواروں پر دراڑیں تھیں، چھت کے بیم کمزور ہو چکے تھے، فرش پر بچھے قالین پرانے اور گھسے ہوئے تھے اور گھر کا ہر کونا غربت کی خاموش داستان سناتا تھا۔ سلیم ایک محنتی آدمی تھا، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا دل تھا، جو شکر سے خالی اور شکایتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی تقدیر کو کوستا رہتا، گلی میں بیٹھے لوگوں سے، دکان پر آنے والے گاہکوں سے، حتیٰ کہ اجنبیوں سے بھی کہتا، میری قسمت ہی خراب ہے، میں نے کیا نہیں کیا مگر نصیب میرا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ خوشحال لوگوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں جلتا، ان کی زندگیوں سے رشک کرتا اور سوچتا، آخر ان کے حصے میں سب کچھ کیوں آیا اور میرے حصے میں صرف محرومی۔ شام کے وقت وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیتا اور دل ہی دل میں تقدیر سے لڑتا رہتا۔ اس کی بیوی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھتی، اس کا ہاتھ تھام لیتی اور دل میں دعا کرتی کہ اللہ ان کے حال پر رحم کرے۔ وہ جانتی تھی کہ سلیم کے دکھ صرف غربت کے نہیں بلکہ ناشکری کے بھی ہیں۔ ایک رات دل گرفتہ اور بوجھل سوچوں میں گھرا ہوا سلیم سو گیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا شخص اس کے سامنے کھڑا ہے، جس کی موجودگی سے کمرہ روشن ہو گیا ہے۔